کے نام پر اتفاق کر لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اہم خبر ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق کر لیا ہے. اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس نامزد کر دیے گئے ہیں. چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جا چکا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس نامزد کر دیے گئے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کے لیے نامزد کر دیا. جو ریکوائرمنٹ ہے آئین کی 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نامینیشن بھیجی ہے وزیر اعظم صاحب کو. جو ریکوائرمنٹ ہے آئین کی 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی نامینیشن بھیجی ہے وزیر اعظم صاحب کو. جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کے لیے نامزد کر دیا ہے. پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس کے لیے نامزد کر دیا ہے. چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جا چکا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس نامزد کیے جا چکے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے. 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دی گئی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری 2/3 اکثریت سے دی گئی ہے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم.اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جیسس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کی. انہوں نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی. 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل خدمات بھی سر انجام دیں. 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے. انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا. 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدے کا حلف اٹھایا. 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اعلیٰ عدلیہ کے مختلف مقدمات کی سماعت کی. کئی لارجر بینچز کا حصہ بھی رہے جن میں سب سے اہم مخصوص نشستوں سے متعلق کیس شامل ہے. انہوں نے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا. جسٹس یحییٰ آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ بھی رہے. انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی. پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اہم خبر ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ریکوائرڈ ہے جی. جسٹس یحییٰ آفریدی 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ریکوائرڈ ہے جی. جسٹس یحییٰ آفریدی 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ریکوائرڈ ہے جی. جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے. 2/3 اکثریت کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. 2/3 اکثریت کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس نامزد کر دیے گئے ہیں. کمیٹی نئے چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی اور وزیر اعظم شہباز شریف نئے نام کی سمری صدر کو بھیجیں گے. صدر کی سمری پر دستخط کے بعد وزارت قانون نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس نامزد کر دیے گئے ہیں. 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ کے نام کی منظوری دی گئی ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس نامزد کر دیے گئے ہیں. چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا. ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کر دیا گیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کو نامزد کر دیا گیا ہے. نئے چیف جسٹس کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی کو نامزد کر دیا گیا ہے. 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام کی منظوری دی گئی ہے. فیصلہ کیا گیا جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. ایسا کہنا تھا فاروق ایچ نائک کا.
اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار آسمہ شرازی صاحبہ نے. میم بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. جسٹس یحییٰ آفریدی کو نیا چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا ہے. میم کیا کہیں گی؟ جی بالکل، یہ ایک جو سینئر موسٹ 3 لوگ تھے انہی کے نام پہ بحث ہوئی ہے، اور جو ہماری اطلاعات ہیں کمیٹی کے اندر یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن کے 4 اراکین تھے وہ انہوں نے اس سے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس لیے پھر یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ نامزد ہو گئے ہیں. اب اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں اب وہ سینئر موسٹ چونکہ تھے اور ان کا نام بھی تھا، اور ان کے بعد منیب اختر صاحب جو کہ 2nd نمبر پہ تھے ان کا نام بھی تھا. 3رے نمبر پہ یحییٰ آفریدی صاحب سینئر موسٹ تھے، اور ان کی ٹینیور عمر کے حساب سے تقریباً 6 سال بنتی ہے، لیکن چونکہ اب یہ ایک ٹینیور مقرر کر دی گئی ہے 3 سال کی، تو اس لیے اب یہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. البتہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کے یعنی بینچ جو ہے اس بینچ کا چیف جسٹس بھی اب پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کا تعین کرے گی اور اس کا تقرری کرے گی. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ فوج میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر جو سینئر 5 لوگ ہوتے ہیں جرنیل، ان میں سے اگر کسی ایک کو پروموٹ کیا جاتا ہے تو جو سپر سیڈ ہوتے ہیں وہ پھر ریزائن کر جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ سویلینز میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ کوئی 3رے نمبر پہ جو سینئر موسٹ جج تھے ان کو پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ متعین کر رہی ہے یا ان کا تقرر کر رہی ہے بطور چیف جسٹس. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ کیا ری ایکشن دیتے ہیں، یا پھر وہ اسی طرح سے اپنا جو کام ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب ہوں گے. یہ یاد رہے کہ ابھی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے جسے ڈویژن بینچ کا نام دیا گیا ہے، اس کا جو چیف جسٹس یا اس کا جو سربراہ ہے، کیونکہ ہیڈ اس کا نام رکھا گیا ہے اس آئینی ترمیم کے تحت، وہ اب لگایا جائے گا. وہ اب انہی 6 ججوں میں سے جو بھی سینئر موسٹ جج ہیں ان میں سے لگایا جاتا ہے یا وہ فریش اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یہ دیکھنا بھی باقی ہے. لیکن جو اصل پاورز ہیں اس وقت وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے پاس ہوں گی. کانسٹیٹیوشنل جو بینچ کا سربراہ ہوگا اس کے پاس ہے کہ وہی سو موٹو لے سکتا ہے، وہی کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھ سکتا ہے. یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو چیف جسٹس ہوں گے وہ یہ سارے معاملات نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ یہ آئینی معاملات کو دیکھے گا. تو یہ بہت دلچسپ ہوگا کہ کیا ری ایکشن آتا ہے سپریم کورٹ سے اور ان کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی جانب سے. آیا وہ ریزائن کریں گے یا وہ اسی طرح سے کام کریں گے؟ اور اب بھی یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ کس کو لگاتی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشن کی نظر ثانی درخواست تھی وہ بھی جو ہے اس کو خارج کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ حامد خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اب ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لے جانا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر میں یہ سب کچھ ہوگا، کب تک یہ معاملات جو ہیں وہ ترتیب پائیں گے. اسی طرح سے ہائی کورٹ کے، کیونکہ وہ جو بینچ ہوگا اس کے سربراہ حکومت اپوائنٹ کرے گی، اور اس کے جو بینچ کے اندر دیگر لوگ ہوں گے وہ تمام جو ہائی کورٹس ہیں ان کا ایک جو جج ہے جن کو کہ وہاں پارلیمانی یعنی ان کی صوبائی اسمبلیوں کی جو کمیٹی ہوگی وہ ان کو تشکیل کر کے یہاں پہ بھیجے گی. لہٰذا ان کی اپوائنٹمنٹ اس بینچ کے اندر ہوگی. تو یہ کافی لمبا پروسیس ہے، یہ کافی لمبا پروسیجر ہے. مگر 25 تاریخ کو قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اب یہ کانسٹیٹیوشن کی نئی امینڈمنٹ کے تحت آج رات 12 بجے تک یعنی 3 دن پہلے تک کا وقت پارلیمانی کمیٹی کے پاس تھا کہ وہ اس کو منتخب کریں گے، ان کو بنائیں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس کی منظوری دیں گے، اور یہ سمری جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس پہ سائن کریں گے، اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ مقرر ہو جائیں گے. میم آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام وزیر اعظم کو بھجوا دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم اب اس کی منظوری دیں گے، اور اس کے بعد وزیر اعظم اس کو صدر مملکت آصف علی زرداری کے پاس بھیجیں گے، اور اس نام کی منظوری وہاں سے آئے گی. ہمیں جوائن کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جاوید سومرو صاحب بھی. جاوید صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، آج جو تفصیلات میں آپ کو